السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ داڑھی منڈوانے کی تائید میں کلا سوف تعلمون پیش کرتے ہیں، کیا یہ کفر ہے؟ اس کے جواب میں حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ داڑھی منڈانے والے کی تائید میں اس کو پڑھنا اور مطلب یہ لینا کہ کلا صاف کرو، یہ تحریف اور کفر ہے۔ قال ومن ادعی الى الجماعة فقال اصلي موحدا اي منفردا فإن الله تعالى قال ان الصلاة تنهى كفر، یعنی استدل بقوله تعالی تنہا انه بمعنى تنہا بلغت العجم، وقد قال علیہ الصلاة والسلام من فسر القرآن برأيه فقد کفر مع انه بدل وحرف وغیر۔ شرح الفقہ الاکبر للقاری فصل فی القراءة والصلاة، صفحہ 168 قدیمی، فتاوی محمودیہ جلد 2 صفحہ 419، ما يتعلق بالفاظ الکفر۔ داڑھی منڈانے والا داڑھی منڈوا رہا ہے اور اس کی تائید میں کلا سوف تعلمون پیش کرتا ہے، تو مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ لینا کلا صاف کرو، یہ مطلب لینا، یہ تحریف ہے، قرآن کریم کے اندر تحریف ہے اور کفر ہے۔ ایسے کلمات سے بچنا چاہیے اور اس طرح کے مطلب نکالنے سے اور اس طرح مطلب پیش کرنے سے بچنا چاہیے، آدمی کا ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے تو گویا کلا سوف تعلمون کو اپنے مطلب کے لیے پیش کیا۔ سوف تعلمون یعنی صاف کرو، کلا سوف تعلمون اس کا مطلب کیا لے رہا؟ کلا صاف کرو۔ تو ظاہر بات ہے کہ داڑھی منڈوا رہا ہے اور صاف کرنے کے لیے قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے اور غلط مطلب پیش کر رہا ہے، تو اس سے قرآن کریم کے اندر تحریف بھی لازم آئی اور اس طرح کہنے سے جو ہے یہ کفر ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ کسی مسلم کو بلا وجہ کافر جاننا کفر ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہے اور بظاہر اس کے اندر کافر ہونے کی کوئی وجوہات نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے باوجود کوئی آدمی اس کو کافر جانتا ہے، تو یہ کفر ہے۔ کسی مسلمان کو بلا وجہ کافر جاننا یہ بھی کفر ہے۔ آج کل لوگ اپنی زبان سے کسی مسلمان سے جب جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، تو وہ جھگڑوں کے اندر دشمنی نکالنے کے خاطر کبھی کبھی اس کو کافر بھی کہہ دے، تو کافر ہے۔ کسی آدمی نے وعدہ خلافی کی یا کوئی ایسا کام کیا جو اس کے مزاج کے خلاف تھا، تو اس نے اپنے اعتبار سے اس کو برا بھلا کہہ دیا، گالیاں بھی دی اور کہا کہ تو ملعون ہے، تو کافر ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا بول دیا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس طرح کافر کہنے سے خود جو ہے وہ کفر اس کی طرف لوٹتا ہے اور خود جو ہے کافر ہو جاتا ہے۔ تو کسی مسلمان کو جو کافر نہیں ہے اس کے باوجود وہ کافر جانتا ہے کہ یہ کافر ہے، تو یہ کفر ہے۔ کسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی مشرک کہنا سخت گناہ ہے بلکہ کفر ہے، اس سے اجتناب واجب ہے۔ فتاوی محمودیہ جلد 2 صفحہ 467 468، بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجئے، صفحہ 70۔ کسی مسلمان کو بغیر کسی کارن کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے اس کو مشرک کہتا ہے کہ یہ مشرک ہے،
یہ شرک کرتا ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ سخت گناہ بھی ہے بلکہ کفر ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، بلکہ بچنا واجب ہے۔ کسی کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کسی کو بھی مشرک نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایک آدمی کے اندر 99% کفر کے احتمالات ہیں اور 1% ایسا ہے کہ اس میں اس کے ایمان کا ثبوت ملتا ہے، تو 99 کفر کے احتمالات کو چھوڑ دیں گے اور 1 پوائنٹ جو ہے اس کے اندر ایمان کا، اس کو لے لیں گے، اور اس کو لینے کے بعد اس کو ایمان والا ہی سمجھیں گے، کافر نہیں سمجھیں گے۔ اتنا زیادہ احتیاط کیا گیا ہے کسی کو کافر قرار دینے کے اندر، اس لیے ہر چھوٹی موٹی بات کے اوپر کسی کو کافر کہہ دینا، مشرک کہہ دینا، یہ بہت غلط بات ہے، بڑا گناہ ہے، بلکہ خود کسی دوسرے مسلمان کو بلا وجہ کافر جاننے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، خود وہ کفر اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس لیے کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کسی کو مشرک نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، جن کا کفر یقینی ہے، دلائل سے ثابت ہے، جو واقعتاً کافر ہیں، اور کافر ہیں اس وجہ سے کافر کہہ رہا ہے، تو اس سے کہنے والا کافر نہیں ہوگا۔ البتہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ ہیں جس کے کہنے سے آدمی خود کفر کے گڑھے میں چلا جاتا ہے، تو ایسے کلمات سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایمان والے بندے اور بندیوں کو کلمات کفر سے، کلمات شرک سے بچائیں اور ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔